الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم والقرآن الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے انسان پر کہ انسان اپنے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، انسان کوئی شے کہلانے کے قابل نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو دیکھنے والا، سننے والا بنا دیا بغیر کسی کے مدد کے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آج انسان اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے سب چیز استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اگر آکسیجن کی ہم بات کریں تو یہ جو ہم آکسیجن لیتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین آج یہ آکسیجن کو بند کر دے تو ہم اگر خرید کر کے آکسیجن لے کر کے زندہ رہنا چاہیں تو حساب لگا لیجئے کہ ایک انسان کو کتنا آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ آکسیجن ہمیں مفت فراہم کر رہا ہے، بغیر کسی تکلیف کے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر بھی انسان ناشکرا ہے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے علماء کرام بھی اسی طرح سے پیسہ کمانے کے لیے اپنا اپنا مسلک بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور بغض اور حسد میں ایک دوسرے سے اتنا آگے جا چکے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا بھی جو مفہوم ہے اس کو بدل بدل کر کے لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ رفع الدین جو ہے اس کو انہوں نے اپنا نام بنا لیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے بھی نماز پڑھی ہے اور ہاتھ چھوڑ کر کے بھی، اور بغیر یعنی کہ ہاتھ ایک تو رفع الدین ہم کر لیتے ہیں اور یہ تو ہر نماز کے لیے ہو گیا ایک، اس کے بعد جیسے کہ اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں تو اس کو یہ لوگ نہیں مانتے، اور اہل حدیث کی ضد میں انہوں نے صحابہ کرام پر یعنی کہ ایک بہتان ہی کہا جائے گا اس کو، کہ وہ ان کے ایمان پر بہتان لگاتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ جیسے کہ یہ لوگ صحابہ کا نام تو نہیں لیتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں تھا، تو وہ لوگ نماز میں جب آتے تھے تو ان کو یعنی کہ اپنی مورتی سے بھی کچھ انسیت تھی، محبت تھی، اور چونکہ پھر ایمان بھی لے آئے تھے تو اس وجہ سے وہ جب نماز میں آتے تھے تو مورتی اپنے ساتھ لے کر کے آتے تھے اور بغل میں رکھ لیتے تھے۔ اب ایک رکھتے تھے یا دونوں بغل میں رکھتے تھے، یہ مجھے نہیں اتنا اندازہ ہے ان کا، لیکن مورتی یہ لوگ لے کر کے آتے تھے۔ یہ ان کا بہتان ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے تھے وہ صحابہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں صحابہ نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے وہ ان کا عقیدہ اس قسم کا تھا، وہ مورتی لے کر کے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے رفع الدین کرنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ لوگ
جب ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو مورتی زمین پر گر جائے گی، اور اس طرح سے پھر وہ کتنا مورتی لائیں گے، لاتے لاتے تھک جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھیے اس قسم کی کہانی یہ لوگ بیان کرتے ہیں، جبکہ ان کو عقل ہونا چاہیے، بولنے سے پہلے عقل کا استعمال بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا بھی تو وہ مورتی کو بغل میں کیوں رکھتے، وہ جیب میں رکھ لیتے۔ اور پہلی بات تو یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور یہ صحابہ پر بہتان ہے، صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، مولویوں کا۔ یہ ابھی تک نماز میں اتفاق نہیں کر سکے ہیں۔ ابھی میں اس بات کو کمپلیٹ کر دوں تو پھر بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام پر یہ تو بہتان ہو گیا کہ ان کا ایمان یعنی کہ اتنا کمزور تھا کہ وہ نعوذ باللہ مورتی لاتے تھے۔ ارے بھائی مورتی وہ جیب میں رکھ لیتے، اور ویسے تو اگر مورتی رکھی ہوئی تھی بغل میں تو پہلے مرتبہ جب اللہ اکبر کہا تو مورتی تو اسی وقت گر گئی، اب بار بار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب ہے شاید یہ بھی ہوگا کہ وہ بار بار اٹھا اٹھا کر کے رکھ لیتے ہوں گے، اور پھر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کو کہا کہ رفع الدین کرو تاکہ وہ مورتی گر جایا کرے۔ تو یہ بدبخت مولوی لوگوں نے اس قسم سے بغض میں آ کر کے اہل حدیث کے اس قسم کا بیان کیا، جبکہ اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو حنفی پڑھتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنا بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ کو ہر ان کا عمل پسند آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے طریقے سے بھی نماز پڑھی ہے، یہ خاص طور پہ 3 طریقہ مشہور ہے، تو اس طریقے میں اللہ کو پسند آیا۔ اللہ نے پھر اسی لیے کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے نماز پڑھنے والے ہو گئے، کچھ ہاتھ باندھ کے، کچھ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والے بن گئے۔ تو اللہ کو تینوں طریقہ پسند آیا، اس لیے اللہ نے تینوں طریقے کو دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ مولوی کہہ دیتا ہے اس کا تو نماز ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیے جیسے کہ اہل حدیث حضرات ہمارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام جب اللہ اکبر کہے گا آپ ثنا پڑھنے کے بعد، اور وہ سجدہ کرے گا ان کا امام، اور پھر لوگ مقتدی جو ہوں گے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ تو بات بالکل درست ہے۔ تو اہل حدیث نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سارے مقتدی پڑھتے ہیں، چلے بھائی ٹھیک ہے، مان لیا کہ ان کی نماز ہو گئی۔ اور یہ نہیں، دیوبندی اور بریلوی یہ لوگ تو نہیں پڑھتے ہیں ان کے مقتدی۔ تو اگر میں مان لوں کہ اہل حدیث کی بات صحیح ہے تو ان کی نماز تو ہو گئی، اور یہاں جو نماز لوگ پڑھتے ہیں بریلوی کے پیچھے، تو انہوں نے تو سورہ فاتحہ پڑھا ہی نہیں، تو ان کی تو نماز پوری زندگی کی نماز نہیں ہوئی، اور وہ بھی فرض نماز نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ان کی بات صحیح ہوئی کہ امام صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا کافی ہو گیا سب کے لیے، تو اہل حدیث کی نماز نہیں ہوئی، تو پورے اہل حدیث کی فرض نماز عقارت جاتی ہے۔ تو یہ مولوی لوگ ابھی تک جو سب سے افضل عبادت ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے 82 ٹائمز اعلان کیا قرآن مجید میں کہ نماز کو قائم کرو، اتنا اہم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنے زیادہ مرتبہ لوگوں کو نصیحت کیا ہے، اس عبادت کو ان لوگوں نے ابھی تک درست نہیں کر سکے۔ تو اب جو لوگ، اسی لیے بہت سے لوگ گھر میں اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اب کیا مولوی سے بحث کرنے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں اگر میں اہل حدیث کے طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، اگر وہ غلط ہوا تو بھی نماز نہیں ہوئی، اور اس کے طریقے پڑھتا ہوں یہ غلط ہوا، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ کون صحیح پڑھ رہا ہے کون غلط پڑھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مولوی حضرات لوگوں کے ایمان کو لے ڈوبے۔ اب ان مولویوں کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے یہ کم از کم نماز کا تو سولوشن نکال لیں صحیح، لیکن ان کو لڑنے سے کہاں فرصت، غیبت بھرا ہوا ہے ان لوگوں کے دماغ میں۔ اور الیاس قادری صاحب تو پھر کیا کہنا، وہ تو
بادشاہ بنے ہوئے ہیں شرک کے، ان کے پاس تو شرک کا خزانہ موجود ہے، روزانہ لٹا رہے ہیں، لوٹو، شرک کو اپناؤ، شرک کو عام کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی پر قائم رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ لوگ حق کی بات نہیں کرتے، سب کے سب پیسہ بنانے والے لوگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پروفیشنل لائف میں آ جاتا ہے تو پھر وہ قانون کو نہیں دیکھتا ہے، وہ صرف پیسہ بناتا ہے، چاہے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیے۔ تو انہوں نے بھی دیکھیے سائیکل سے سفر کرتے کرتے پراڈو اور کس کس گاڑی کا نام مجھے تو اتنا نہیں ہے، یاد کرتا ہوں میں ان سب چیزوں کو، تو کرولا اور پراڈو اور کیا کیا ہائی ایس وغیرہ کیا کیا ہیں، وہ ساری گاڑیاں یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ خود تحقیق کریں، اور انہوں نے تو دیکھیے قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنے کے لیے بھی لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ آپ ترجمہ سے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائی گمراہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ اللہ نے قرآن نازل ہی کیا اسی وجہ سے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر کے صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ اب دیکھ لیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس کے معاملے میں یہ لوگ کیسی کیسی حدیثیں لے آتے ہیں، کہاں کہاں سے ضعیف حدیث لے آتے ہیں، اور پھر اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جنگل میں تم پکارو انسان کو۔ بھائی انسان، زندہ انسان کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اور وہ بھی اگر سامنے ہو تب۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی آدمی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے حیدرآباد میں اور میں کراچی سے اس کو آواز لگا رہا ہوں کہ ہاں وہ تو ولی اللہ ہے اور یہاں آ جائے گا میری مدد کو، تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یعنی کہ انسان اگر جیسے میں نالا میں گر گیا ہوں، اب وہاں سے روڈ ہے، روڈ سے ہزاروں لوگ گزر رہے ہیں، تو وہاں سے میں یہ تھوڑی بولوں گا یا اللہ مجھے بچا، میں تو یہ بولوں گا وہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کوئی آ کر کے مجھے بچاؤ، میں نالا میں گرا ہوا ہوں، تو کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے گا اور مجھے نکال لے گا۔ تو یہ کہاں کا شرک ہو گیا؟ یہ تو دنیا کے دستور اللہ نے بنائے ہوئے ہیں کہ ہر انسان ایک دوسرے سے کہتا ہے بھائی میرا فلاں کام گھر کا خراب ہو گیا ہے، الیکٹریشین کے پاس جاتے ہیں، بھائی بجلی نہیں آ رہی ہے، ذرا آ کر کے میرا گھر کا کام کر دو، تو اس کا مطلب یہ شرک ہو گیا؟ یہ شرک نہیں ہے۔ شرک غیر کو بلانا، اب مردے میں، مردہ چلا گیا، اب بھی نیند سو گیا وہ، اب اس سے تم مدد مانگتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ ولی ہے۔ تو بھائی ولی اللہ کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کرتے ہیں۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ، اب جبرائیل کا جو کام ہے وہ اسرائیل نہیں کرتے ہیں، اسرائیل کا کام جبرائیل نہیں کرتے ہیں، منکر نکیر کا کام منکر نکیر کرتے ہیں۔ بارش والا فرشتہ الگ ہے، وہ بارش برساتا ہے، ہوا کا فرشتہ ہوا چلا رہا ہے۔ اللہ نے سب کو ڈیوٹی دیا ہوا ہے، سب اپنی ڈیوٹی پہ۔ اور یہ نہیں کہ اگر اس فرشتے کو کوئی کہہ دے کہ تم یہ کام کر دو، یہ چھوڑ دو، یہ نہیں کرو، وہ فرشتے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان والا کام نہیں کہ ہم نے نماز 1 بجے پڑھنی ہے ظہر کی تو ہم 2:30 بجے بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فرشتے تو ایسی اللہ نے ان کو مخلوق بنایا ہے کہ وہ نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ان میں یعنی کہ ایک چیز ہے کہ جیسے کمپیوٹر ریموٹ کام کر رہا ہے، اس کو بس بٹن آن کر دینا، وہ کام کر رہا ہے، اس طریقے کے وہ مخلوق ہیں۔ اور انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ جس کے اندر نفس کی خواہش ہے، تو اس وجہ سے وہ بہت ساری خواہشوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ لوگ ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، گانے سننے بیٹھ جاتے ہیں، اب اس میں اس کو لطف آنے لگا، اچھا چلو میں نماز پڑھ لوں گا لیکن دیر سے پڑھوں گا۔ کوئی وظائف پڑھتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، چلو پہلے میں یہ دیکھ لوں۔ فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے مولانا لوگوں سے ذرا سا احتیاط اب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ سب فتنہ پھیلانے والے مولوی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔